استعانت جسے کہتے ہیں عربی میں، کسی سے اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ ہم روزانہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا کسی سے، غیر اللہ سے مدد مانگنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز جو اللہ کے کاموں میں سے ہو مانگنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ نہیں کہ مثال میں بولا آپ سے کہ بھئی 100 روپے خرچ کے طور پر جو ہو، یہ مانگنا حرام ہے کیا؟ ایسا نہیں نا، ہر چیز جو مانگی جاتی ہے اللہ سے صرف مانگی جانے والی چیز مخلوق سے مانگنا، قدرت میں دخل کرنا۔ مثال کے طور پر اولاد ہے، اولاد دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ کس سے مانگنا چاہیے بھائی؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بجائے یہ کہ کسی جگہ پر درگاہ کے پاس جا کے 2 روٹیاں کھا لے کو آ گئے، میاں بیوی 1 روٹی کھا لے کر آ گئے تو بچے ہو جاتے جی نہیں، یہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اچھا، شادی کے واسطے رشتہ مانگنا ہے، ساس سسرال والوں سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ دعا تو یہی کریں گے، اللہ ہی کر رہے ہیں سب کو، لیکن رشتہ مانگنا کس سے مانگیں گے؟ ساس سے، لڑکی کے والد سے، لڑکی کی والدہ سے۔ یہ غیر اللہ سے مانگنا ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا، نہیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں، اس لیے رشتہ مانگنا حرام ہے، ایسا بولتے کیا؟ ہے نا؟ تو کچھ کام ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق سے بھی لیا جاتا ہے پوچھ کر، لیکن اسے پوچھنا عبادت نہیں کہتے، بندگی نہیں کہتے، استعانت مدد طلب کرنا نہیں کہتے۔ یہی بات سمجھ میں بھائی؟ اچھا، بارش دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ ابھی بارش مانگنا کس سے مانگنا؟ اللہ ہی سے مانگنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگے تو دے بھی نہیں سکتا۔ 100 روپے اگر آپ پوچھے تو اگر اپنے پاس نہ ہو تو کسی کے پاس دلا سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اگر کسی سے بارش مانگ رہا ہے کوئی آدمی تو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیو، کچھ چیزیں وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، ان چیزوں کو اگر غیر اللہ سے مانگتا ہے تب شرک لازم آتا ہے اور یہ مانگنا حرام ہے۔ اس کے بجائے بارش اللہ سے مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرے پیارے نبی کے صدقے میں بارش نصیب کرو، یہ صحیح ہے اور درست ہے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے قبولیت کے زیادہ قریب۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مسلسل 300 سال یا 400 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی یہ گالوں پر، کلوں پر گویا کہ پانی بہ بہ کر نشانات بیٹھ گئے، اتنا ہوا۔ آخر میں آپ نے معافی مانگی کس کے وسیلے میں؟ کس کے طفیل میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ روایتوں میں بات ثابت ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ نے معافی جو مانگی ہے رسول اللہ سے مانگی ہے، ایسا ہے کیا؟ آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی معافی نعوذ باللہ رسول اللہ سے مانگ رہا ہے، ایسا ہے کیا کتابوں میں؟ گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے ہیں، اور واسطہ اور وسیلہ کس سے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے نبی سے۔ ایسے ہی بارش کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ لے کر بارش کی دعا کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے صحابہ نے بارش مانگی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے ان کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے طفیل میں بارش کے برسانے کے تعلق سے ہو یا کسی مصیبت کے تعلق سے ہو، یہاں تک کہ میرے بھائیوں اللہ والے تو دور کی بات ہے، اپنے ہی نیک کاموں سے بھی آدمی وسیلہ مانگ سکتا ہے۔ یہ واقعہ خود بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ دو آدمی گئے اور جو ہے بارش کا موقع تھا، پھر غار میں چھپ گئے، غار کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر آ کے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور وہاں پر وہ پتھر ہو گیا۔ اب یہ دو آدمیوں سے وہ پتھر نہیں ہٹ رہا تھا، بہت بڑی چٹان تھی، اب کیسے ہٹائیں گے اسے؟ اب تو ان کو سامنے موت نظر آنے لگی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ہم یہی بھوکے اور پیسے مر جائیں گے، لیکن پھر بھی مرتے ہوئے یار ایسا کریں گے کہ ہم ہمارے نیک کام جو زندگی میں کیے ہیں اس کو تھوڑا یاد کریں گے۔ تو ایک نے اپنے نیک کاموں کو بتایا اور ایک نے اپنے نیک کاموں کو بتایا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک بار اپنے نیک کام کو انہوں نے ذکر کیا تو تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، دوسری بار کہا تو تھوڑا ہٹ گیا، تیسری بار کہا تو تھوڑا ہٹ گیا، اس طرح سے پورا ہٹ گیا۔ ایک مصیبت آئی ان کے اوپر اور انہوں نے اللہ ہی سے مانگا، لیکن اپنے نیک کاموں کو انہوں نے واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو نجات دے دی اور وہ پتھر اور چٹان ہٹ گئی اور وہ لوگ باہر آ گئے۔ اور یہ واقعہ خود بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ غیر اللہ کے علاوہ نیک کام جو ہیں وہ بھی اللہ کے علاوہ ہی ہیں، کسی اللہ والے کا اور نبی کا واسطہ تو دور کی بات، اپنے ہی کسی نیک کام کے ذریعے سے اے اللہ ایک موقع پر مجھے ایک عورت سے زنا کا موقع آیا تھا، وہ مجبور ہو کر اپنے جسم کو دینا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے اس وقت میں صرف تیرے ڈر سے میں نے کیا نہیں کیا؟ زنا نہیں کیا۔ تو واقعتاً یہ بہت بڑا نیک کام ہے، اچھا کام ہے، اس کا واسطہ دے کر مانگے، اللہ نے مصیبت کو دور کر دیا۔ تو میرے بھائیو یہ جو کہا ہے انہوں نے کیا کہہ گئے کہ نبی کا وسیلہ، ولی کا وسیلہ، اس کا وسیلہ، اس کا وسیلہ لیے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیو اگر کوئی نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہے تو نبی سے مانگنا نہیں ہوتا، ولی کا واسطہ دے کر کہتا ہے تو ولی سے مانگنا نہیں ہوتا، اور ایسے ہی نیک کاموں کا طفیل دے کر مانگ رہا ہے تو نیک کام سے مانگنا نہیں ہوتا۔ اب کیا وہ زنا کا جو کام کرنے سے رک گیا نا، اس سے مانگے جیسا کیا ہو؟ اس سے مانگے جیسا؟ ارے اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، واسطہ ان کا لے رہا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے اقرب الی الاجابہ ہے، دعا کے قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے، سمجھے نہیں؟ جی اور کوئی ہے؟ بس 2 منٹ رہ گئے، کوئی سوال ہو؟ آج ہندوستان میں دیکھ لیں تو دشمن بہت آگے بڑھے گا، پورا ہندوستان کو اس کے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، اور سب میں آگرہ میں دیکھ لیں تو 380 مسلمانوں کو کیا ہے ہندوز میں کنورٹ کریں، چیلنج دیتے ہو کنورٹ کری ہو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کیا ایک حدیث ہے کہ مطلب دشمن جو راستے میں آتا ہمیں وہی راستے میں جا کر دشمن کو آگے بڑھانا۔ اس کے وجہ سے کیا تو آپ کی طرف سے آپ علماء ہے، اکرام ہے، وہ ہندوستان میں بہت سارے ہیں، آپ کی طرف سے کچھ اس کا کام ہوتا رہا، میں ایک کوشچن پوچھوں۔ مذہب کو بدلنا مسئلہ یہی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے مذہب کو لوگ بدل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ آج کے ہندوستان کی بات نہیں ہے،
بلکہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے مذہب کی تبدیلی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل فقر و یکون کفرا. فقر غریبی آدمی کو کفر سے ملا دیتی ہے. غریب آدمی مجبور آدمی اپنی مجبوری سے اسلام بھی چھوڑ سکتا ہے, ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے. قاتل فقر و یکون کفرا. تو یہی جو ہندوستان میں اور خاص کر جو ابھی ہمارے ساتھی آگرہ کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ 250 یا 380 لوگ جو کنورٹ ہو گئے ہندوز میں, یہ جو ہوا ہے میرے بھائیوں, یہ دو چیزوں کی بنیاد پر ہوا ہے. نمبر ایک, یہ لوگ پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے بلکہ غیر تھے, اسلام قبول کیے. تو پھر ان لوگوں نے گھر واپس لاؤ کا حربہ استعمال کیا اور یہ کہا کہ یہ تو پہلے ہندو تھے بعد میں مسلمان بنے, اس لیے دوبارہ ہندو کیا کرنا چاہیے, ہندو بنانا چاہیے. ابھی مطلب ہم نے وہاں سے ربط کیا ہے, وہاں کے یو پی وغیرہ کے آگرہ میں ہی نہیں نا, وہاں کے علماء سے ہم نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بات یہی تھی کہ وہ لوگ پہلے ہندو تھے اور بعد میں وہ لوگ یہ RSS یا وغیرہ کی جو تنظیمیں ہیں دشمنوں کی, ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ کنورٹ ہو گئے مسلمانوں میں, تو ان لوگوں نے پھر دوبارہ گھر واپس لاؤ کا کام کیا اور اس کے لیے انہوں نے ایک اسکیم بھی رکھی ہے. آپ کو ہندوستان اور آگرہ کی بات آپ بتا رہے ہیں, آپ میرے ساتھ چلیے. ابھی یہاں پورناپور میں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ تین بوڑھوں کو ہم نے ایسا دیکھا کہ وہ لوگ ایک خاص قسم کا سمبل اپنے جیب پر لگا کر پھر رہے تھے. بولے بھائی کیا ہے, تو یہ ہندو کا یہ. تو کیا کرتے ہیں آپ سے, بولے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم والنٹرس کی ایک تنظیم اور ایک چیز جو ہے کہ گروپ تیار ہوا ہے. کیا گروپ, اس کا کام کیا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی ہندو بننا چاہے تو اس کو 2 لاکھ روپے ہم دلائیں گے, اور اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان ہندو بننا چاہے تو اس کو 10 لاکھ روپے دلائیں گے. اس قسم کی مستقل ایک کوشش چل رہی ہے ہندوازم کو پھیلانے کے لیے. ہندوستان سے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے. حالانکہ میرے بھائیوں, اس کی تاریخ اگر دیکھی جائے, ہمارے مفتی صاحب جلال آباد کے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہیں, قابیل اور قابیل, اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور بھی ہیں. ایک کا نام سندھ ہے اور ایک کا نام ہند ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے, پہلے تو ہندو دھرم ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دھرم کا نام ہی ہندو نہیں ہے. جب اس دھرم کا نام ہی ہندو نہیں ہے تو یہ ہندوستان کیسے ہو سکتا ہے؟ سندھ ایک بیٹے کا نام, ہند ایک بیٹے کا نام. سندھ بیٹا جہاں آباد ہوا آج بھی وہ سندھ کے نام سے پاکستان میں موجود ہے, اور ہند بیٹا جہاں آباد ہوا وہی ہمارا ہند ہے. جو اس سے نیچے بہنے والی جو ندی ہے, اس ندی کے نیچے, سندھ ندی کے نیچے رہنے والا جو طبقہ ہے اس کو ہند کہا جاتا ہے. اس قسم کی بات ان لوگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی. تو اب اس کا نام ہندوستان, اردو کی گرامر کے حساب سے میں بول رہا ہوں, ہے نون دال وہ ہندو. ایسا نہیں لکھنا چاہیے, ایسا لکھنا ہی غلط ہے. بلکہ لکھنا کیا ہے, ہندوستان. یعنی کیسے, دال کے اوپر پیش, دال کے اوپر کیا, صرف پیش. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی رہنے کی جگہ ہے, اس لیے کیا ہے, اللہ معاف فرمائے, کچھ مسلمان بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں معلوم, پہلے سے بھی ہندوان, ہمیں بھی پہلے ہندوان تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ ارے بھائی, حضرت آدم علیہ السلام ہندو تھے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے لوگو, ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا,
انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک مرد سے مراد آدم علیہ السلام اور ایک عورت سے مراد حضرت حوا، اور انہی سے ساری دنیا کو وبث فیہما، اللہ نے انہی دونوں سے جو ہے پوری دنیا میں مخلوق کو پھیلایا۔ تو کیا آدم علیہ السلام ہندو تھے؟ کیا حوا علیہ السلام ہندو تھے؟ نہیں تھے۔ اچھا بھائی، اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، فارسی شاعر نے کہا، کیا کہا ہے کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں وہ سب ایک ہیں۔ وہ سب کیا ہیں جی؟ ایک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لیتا جائے، اس کا مطلب وہ فارسی شاعر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنے ہندو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور یہ لوگ الٹی تعبیریں کر رہے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں وہ ہندو تھے پہلے، اور یہ غلط بات ہے، بلکہ جتنے ہندو ہیں وہ مسلمان تھے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر 307 بت رکھے ہوئے تھے، مورتیاں رکھی ہوئی تھی، رسول اللہ آئے اور آ کر جو ہے ان کو ہٹائے، توڑ دیے، پھوڑ دیے۔ تو کعبۃ اللہ میں بھی اصل میں کیا ہے؟ مندر ہی تھی وہ، بلکہ تمام مندروں کا مرکز تھا وہ، اس لیے کہ ایک مندر میں ایک بت رہتا، وہاں 360 بت تھے، تو مرکز ہے۔ مسلمانوں نے آ کر اس کو اٹھا دیا۔ میرے بھائیوں، بات غلط ہے۔ یہ جو کفر جو شروع ہوا ہے، شرک جو شروع ہوا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ ایک آدمی تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمر ابن لوہے تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمر ابن لوہے۔ اسی آدمی نے ان بتوں کی پوجا کو شروع کیا تھا، اگرچہ کہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ بت تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت سارے بت تھے۔ ان بتوں کی پوجا اصل میں باضابطہ جو شروع ہوئی، نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، دنیا ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد جو شروع ہوا یہ عمر ابن لوہے کے زمانے سے شروع ہوا، بت پرستی۔ تو اصل جو ہے جتنے ہندو ہیں وہ بھی اصل میں مسلمان ہیں، یہ بات مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کا بچہ بھی آج یہی کہہ رہا ہے مولانا ہمیں بھی پہلے ہندو تھے کرتے، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کے اندر رہنے والے اور پوری تقریباً ان کے 4 کنٹریز ہیں ہندوؤں کے، ایک نیپال ہے، اور دوسرا تائیوان ہے، اور تیسرا وہی برما ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی ایک 4 ملک جو ان کے موجود ہیں، یہ سب بھی میرے بھائیوں حقیقت میں مسلمان ہیں، اور خاص کر کے ہندوستان میں تو جتنے ہندو ہیں وہ سب پہلے مسلمان تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے مسلمان ہیں وہ ہندوستانی کے اندر آئے تھے، تو اس کے نتیجے میں تو کم از کم یہ کہا جانا چاہیے کہ ہندوستان میں رہنے والے جتنے ہندو ہیں وہ پہلے مسلمان تھے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ملک ہے، اس لیے اس کے لیے ایک چال چل رہے ہیں۔ وہ کیا چال؟ یہی میں بتایا نا ابھی، کونا پون کالنی کا واقعہ سنا، 3 بوڑھے لوگ اس قسم کا کام کر رہے تھے۔ ایک تو اس طرح سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے، کس کس چیزوں سے آزمائیں گے؟ مال میں تکلیف دے کر، جان میں تکلیف دے کر، اولاد میں تکلیف دے کر، لذت میں تکلیف دے کر ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو یہ سب میرے بھائیوں، آدمی کو تنگی ہے تو کفر اختیار کر رہا، یہ ہے بقیہ یہ کہ یہ مسلمان اپنے طور پر اسلام کو غلط سمجھتے ہوئے یہ لوگ مذہب بدل دیے، ہندو دھرم کو صحیح سمجھتے ہوئے یہ لوگ مذہب بدل دیے، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، ان لوگوں کی پلاننگ کے تحت میں ایسا ہوا۔ کیوں؟ آپ پوچھیں گے وہ پلاننگ کیا ہے؟ پہلے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمنوں کی جو تنظیمیں ہیں، وشو ہندو پریشد ہو،
RSS ہو, بجرنگ دل ہو, فلاں ہو, یہ سب پہلے سے ہندوستان کے اندر بہت سارے ہندو مسلمان بن رہے ہیں, اور اس کے بعد سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور ان کی جماعتیں کام کر رہے ہیں. خاص کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات بولتے ہیں کہ وہ بہت سارے ہندوؤں کو مسلمان بنا رہے ہیں. تو اب ان لوگوں کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اچھی باتوں کے ذریعے سے پورے ہندوؤں ہی کو مسلمان بنا لیں گے. اس لیے کوئی بھی ہندو مسلمان نہیں بننا چاہیے. ایک آدمی ایک مذہب پر رہتا ہے, اسی مذہب میں رہنا, دوسرے مذہب میں نہیں جانا, یہ قانون لانا چاہ رہے تھے. اس کے لیے ایک بہترین موقع ہاتھ آیا ان کو, اور وہ آگرہ کا تھا. اور ان لوگوں نے سازش کے تحت میں ایسا کیا, پلاننگ کے تحت نہیں. اب پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو گئی, ہنگامے شروع ہو گئے, کیا کر کے اب دیکھو اتنے لوگ مسلمان بن گئے. اگر وہ لوگ مسلمانوں کو, ہندوؤں کو مسلمان بنانے سے روکیں گے تو مسلمان کیا کریں گے, آبجیکشن کریں گے. وہی اگر مسلمانوں کو ہندو میں بدلیں گے تو مسلمان یہ ڈٹ کر کیا کریں گے, کہیں گے کہ بھئی یہ قانون بنا دو کہ کوئی مسلمان ہندو نہیں بننا چاہیے. تو وہ لوگ بولیں گے کوئی ہندو بھی مسلمان نہیں بننا چاہیے. تو یہ پلاننگ کے تحت میں یہ کام ہوا. اب موجودہ جو حکومت ہے, خاص کر کے یہ تو مندروں کی حکومت ہے, 110 کروڑ روپئے گنگا کو صاف کرنے کے لیے سانکشن ہوتا. ابھی جو اسکول کا جو ہوا حادثہ پاکستان کے اندر, اس کی وجہ سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم, یہ بھی پارلیمنٹ میں ہنگامہ چل رہا ہے, بحث چل رہی ہے. کیا بحث, کیا ہنگامہ, کہ دیکھو جب پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمان خود اس میں محفوظ نہیں ہے, حفاظت نہیں ہو رہی ہے, تو پھر ہندوستان میں بہت ساری بڑی مندریں ہیں, ان کی حفاظت سے کیا. اس لیے کیا کرنا ہے, سیکورٹی فورس کو رکھنا ہے. اب فورس کو رکھیں گے, ہندوستان بھر کی جو بڑی مندریں ہیں, اور ان کے لیے گورنمنٹ اپنی طرف سے تنخواہ دے کر سیکورٹی گارڈز کو اور فورس کو رکھے گی, تو کروڑوں میں مہینے کو تنخواہ چلی جاتی ہے. اب لوگ کہیں گے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے, مندروں کی حفاظت کر رہی ہے اور کروڑوں کا پیسہ اس پر لگا رہی ہے, تو حکومت بدنام ہوگی. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, یہ اچھالا. حالانکہ ابھی وہ اسی سیل فون کے اندر موجود ہے, آپ چاہیں تو مولانا کے پاس دیکھیے کہ وہ جو اسکول میں جو آدمی بم لگا کر گرا تھا, اس آدمی کی شرمگاہ کو کھول کر دیکھا گیا تو خطرے کے بغیر خدا کی عزت و جلالت کی قسم, کوئی بھی پیور مسلمان, پکا سچا مسلمان, جس کے دل میں خوف خدا کا تھوڑا بھی حصہ موجود ہو, کسی مسلمان کو قتل نہیں ہوگا. خاص کر کے معصوم بچے, جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ میں جانے سے, جنگ میں لے جانے سے منع فرمایا. کر سکتا ہے بھی, یہ غیر بھی رحم کر سکتا ہے, یہ جانور بھی چھوٹے بچے کے اوپر رحم کرتا ہے. تو میرے بھائیو, ایک مسلمان کیسے رحم نہیں کرے گا. یہ تو بس یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, پوری پلاننگ سے کام کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کو, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے وقت میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, بس یہی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو پوری طرح سے مضبوط بنائیں, اور ان کی سازشیں جو ان کی پلاننگ چل رہی ہے, اس پلاننگ کو جانیں. سمجھے نہیں؟ ہاں, کریں گے نا انشاءاللہ. اور اسی سے متعلق کوئی بات ہے یہ کہ نا, اور کوئی ہے ٹھیک ہے. سبحان اللہ, سب کے لیے